الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حج سے متعلق ایک روح پرور واقعہ بیان کیا جائے گا جس کا موضوع ہے حج کیے بغیر حاجی۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے۔ جب ہم کوفہ میں پہنچے تو میں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں پھر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ پر ایک خچر مرا پڑا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور بوسیدہ ہو چکے تھے، وہ چاقو سے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک ٹوکری میں رکھ رہی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، ممکن ہے کہ یہ کوئی بھٹیاری عورت ہو اور یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں جس کا دروازہ بھی اونچا تھا پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا اور اس کے اندر سے 4 لڑکیاں باہر آئیں جن سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور روتے ہوئے کہا، اسی کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، بندوں کے دل اسی کے قبضے میں ہیں۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے قلبی رنج ہوا۔ میں نے باہر سے آواز دے کر کہا، اے اللہ کی بندی، خدا کے لیے اس کو نہ کھانا۔ وہ بولی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی ہوں۔ وہ بولی، اے پردیسی، ہم تو خود ہی مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی بھی معین و مددگار نہیں ہے، اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ بولی، ہم خاندان نبوت صلی اللہ تعالی وسلم کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکے میں اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں ہے، لیکن حالت اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے، اور ہمارا تو 4 دن کا فاقہ ہے۔ سید گھرانے کے ان حالات کو سن کر ربیع بن سلیمان کہتے ہیں، مجھے رونا آ گیا۔ میں روتے ہوئے انتہائی بے چینی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا۔ واپس آ کر میں نے اپنے بھائی سے کہا، میرا حج کا ارادہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا اور حج کے فضائل بتائے کہ حاجی اس حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ، مگر میں نے با اصرار اپنے کپڑے، احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا جس میں 600 درہم نقد بھی تھے، سب لیا اور چلا بازار کی طرف۔ بازار آ کر 100 درہم کا میں نے آٹا خریدا، 100 درہم کا کپڑا خریدا اور باقی 400 درہم آٹے میں چھپا دیے، اور سادات کرام کے گھر پہنچا اور سب سامان، کپڑے، آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا۔ اس عورت نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس طرح دعا دی، اے ابن سلیمان، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کا ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھ پر ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے یہ دعا دی، اللہ عز و جل تیرا اجر دگنا کرے اور تیرے گناہ معاف فرمائے۔ دوسری نے اس طرح دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری نے ان الفاظ میں دعا دی، اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے نانا جان
رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ تیرا حشر ہو۔ چوتھی جو سب سے چھوٹی تھی، اس نے یوں دعا دی، اے اللہ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کو نعم البدل جلد عطا فرما اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ قرض کے سادات کرام کی دعائیں لے کر میں واپس اپنے ٹھکانے پر آیا۔ پھر حجاج کا قافلہ حج کے لیے روانہ ہو گیا اور میں کوفہ ہی میں مجبوراً پڑا رہا، یہاں تک کہ وہ سب لوگ حج سے فارغ ہو کر واپس بھی آنے لگے۔ مجھے خیال آیا کہ ان حجاج کرام کا استقبال کروں اور ان سے اپنے لیے دعا کرواؤں، ہو سکتا ہے کسی کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ جب حجاج کرام کا قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تو مجھے اپنے حج کی سعادت سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا، حتیٰ کہ میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان حاجیوں سے ملا اور ان کو یوں دعا دی، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے اور تمہارے اخراجات کا بدل عطا فرمائے۔ ان حجاج میں سے ایک نے یہ سن کر کہا، یہ دعا کیسی ہے؟ میں نے کہا، یہ ایک ایسے شخص کی دعا ہے جو دروازے تک پہنچ کر بھی حاضری سے محروم رہا۔ وہ کہنے لگا، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں قیام نہیں کیا تھا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھی؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے تھے؟ میں اس کی یہ باتیں سن کر دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے انہیں بھی دعا دی کہ اللہ عز و جل تمہاری صحیح قبول فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے، کیا تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہ تھا یا رمی جمرات نہیں کی؟ اب انکار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور میرے قریب آیا اور کہا، بھائی اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ آخر تم ہمارے ساتھ مکہ شریف میں نہیں تھے یا مدینہ پاک میں نہیں تھے؟ یہ دیکھو، تمہارے ساتھ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم روضہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت رش کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی مجھے بطور امانت دی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا، من عاملنا ربیہ، ترجمہ جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ یہ لو اپنی تھیلی۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تھیلی لے کر اپنے پاس رکھ لی، عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے وظائف پورے کیے اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کی اور میں نے ان کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور دست بوسی کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے ابن ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، پر تو مانتا ہی نہیں۔ سن، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا اور اپنا زاد راہ اعصار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا کی کہ وہ تجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایک فرشتہ تیری صورت پر پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور تو ان لوگوں نے جو کہ تجھے حاجی کہہ رہے ہیں مکہ مدینہ میں اپنے ساتھ اسی تیرے ہم شکل فرشتے کو دیکھا ہے۔ نیز دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درم چاندی کے بدلے 600 دینار سونے کے عطا فرمائے۔ تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ من عاملنا ربیہ، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر گنا تو اس میں پوری 600 اشرفیاں تھیں۔ تیرے قدموں کا تبرک
ید بیضائے کلیم، تیرے قدموں کا تبرک ید بیضائے کلیم، تیرے ہاتھوں کا دیا فضل مسیحائی ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ رشفت الصادی اور رفیق الحرمین کتابوں میں موجود ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بھی غریب غربا کی ہر ممکن مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔